عام الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع گرمیوں کے دن تھے۔ یہ 571 کی بات ہے۔ عربی مہینہ محرم کا تھا۔ 60,000 فوج کو کھلانے پلانے کے لیے ابرہہ نے لوٹ مار تو کرنی تھی۔ اسود بن مفعود حبشی کو ایک فوجی دستہ دے کر ابرہہ نے روانہ کیا۔ وہ اہل تہامہ اور قریش کی بھیڑ بکریاں اور سینکڑوں اونٹ پکڑ کے لے آیا۔ انہی میں سے سیدنا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اگلے دن ابرہہ نے حنات حمیری کو مکہ کی طرف بھیجا کہ اس بستی کے رئیس اور سردار کو لے کر آؤ۔ سیدنا عبد المطلب اپنی قوم کے رئیس اور قبیلے کے سردار تھے۔ حنات حمیری کے ساتھ ابرہہ کے پڑاؤ میں چلے گئے۔ ابرہہ کے شاہی خیمے میں تخت سجا تھا، قالین بچھے تھے، ٹھنڈے میٹھے مشروب سے بھری سرائیاں پڑی تھیں، سونے چاندی کے ظروف تھے۔ سیدنا عبد المطلب شاہی خیمے کے باہر پہنچے تو بتانے والے نے ابرہہ کو بتایا کہ حضور، یہ قریش کے رئیس ہیں، زمزم کے مالک ہیں، لوگوں کے خورد و نوش کا انتظام کرتے ہیں، وحشی جانوروں کو بھی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گوشت کھلاتے ہیں۔ خود بھی سیدنا عبد المطلب لمبے دراز قد، وجیح اور حسین و جمیل، پروقار روشن چہرے والی شفیق بزرگ ہستی تھے۔ ابرہہ انہیں دیکھتے ہی اپنے تخت سے اتر کے بڑے اتفاق سے ملا۔ ان سے پوچھ، یہ کیا چاہتے ہیں؟ سیدنا بولے، میرے 200 اونٹ آپ کے لوگوں نے پکڑ لیے ہیں، وہ واپس لینے آیا ہوں۔ ابرہہ سیدنا کی یہ بات سن کے بڑا حیران ہوا۔ میں تو آپ کی پروقار شخصیت کو دیکھ کے مرعوب ہوا تھا، مگر آپ کی بات نے میری نظر میں آپ کو بے وقار کر دیا۔ آپ اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، بیت اللہ کا نام بھی نہیں لے رہے، جو آپ کا اور آپ کے اجداد کا دینی مرکز ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اسے مسمار کرنے آیا ہوں۔ سیدنا عبد المطلب ابرہہ کی بات سن کے مسکرائے اور بولے، بادشاہ، میں صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اپنے اونٹ ہی مانگوں گا۔ رہی بات بیت اللہ کی، تو بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، اسے اپنے گھر کی حفاظت کرنا آتی ہے۔ ابرہہ بولا، وہ میرے حملے سے نہ بچ سکے گا۔ عبد المطلب پھر مسکرائے اور کہا، ویسے آج تک اس نے کسی کو اپنے گھر پہ مسلط ہونے نہیں دیا۔ بہرحال آپ جانیں اور وہ جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ خاموشی سے سیدنا عبد المطلب کو دیکھتا رہا۔ اونٹ اس نے واپس کر دیے۔ سیدنا عبد المطلب واپس پلٹے، اپنے لوگوں کو کہا، ضروری سامان لے کر اطراف کے پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو۔ پھر قریش کے چند سرداروں کے ساتھ حرم میں گئے اور کعبہ کے دروازے کی کنڈا کھڑکا کے بولے، الہی، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پہ غالب نہ آ جائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر۔ صلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ یہ دعائیں مانگ کے سیدنا عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ اگلا دن 10 محرم تھا۔ ابرہہ جو حرم کی حد پہ اپنا 60,000 کا لشکر لیے کھڑا تھا، حملہ کر دیتا ہے۔ لشکر کے آگے اس نے محمود نام کا ہاتھی رکھا تھا۔ کعبے کی طرف ہاتھی کا منہ کیا تو یکلخت ہاتھی بیٹھ گیا۔ فیل بان انیس نے بتھیری کوشش کی مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ آخر اس کا رخ مکے سے ہٹا کے کسی اور طرف کیا تو وہ اٹھ کے بھاگنے لگا۔ فیل بان نے پھر روکا، مکے کی طرف اس کا چہرہ موڑا تو وہ پھر ادب سے سر جھکا کے پاؤں سمیٹ کے بیٹھ گیا۔ فیل بان لوہے کا آنکس مارتا رہا مگر ہاتھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ اتنے میں سمندر کی طرف سے ایک سیاہ بادل سا اٹھا۔ ابرہہ کی فوج کے قریب وہ بادل آیا تو پرندوں کا ایک غول تھا۔ ہر پرندہ 3 کنکریاں اٹھائے ہوئے تھا، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ کنکر چنے کے دانے کے برابر تھے۔ جس پہ وہ کنکر گرتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ ساتھ زور کی آندھی، طوفان اور جھکڑ۔ کنکریاں ایسی تیز رفتاری سے ابرہہ کی فوج پہ برسیں کہ اس کے جسموں سے بازو اور ٹانگیں کٹنے لگیں، ہاتھوں کی پوریں ہتھیلیوں سے جھڑنے لگیں۔ افراتفری میں وہ جس راستے سے آئے تھے اسی سمت بھاگے۔ وہ نفیل حمیری کو تلاش کرنے لگے کہ ان کو یمن کا راستہ بتائے۔ عجب منظر تھا، 60,000 لشکر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں فیتی فیتی ہو رہا تھا۔ لوگ گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے، راستے لاشوں سے بھرے تھے۔ ابرہہ کو بھی کنکر لگے، اس کا جسم ٹوٹ گیا، بازو الگ ہوئے، ٹانگیں ٹوٹیں، چہرہ پگھل گیا، جسم پھول گیا، مگر
اسے اس وقت موت نہ آئی جب تک یمن نہ پہنچ گیا۔ کہتے ہیں یمن پہنچ کر مرنے سے کچھ دیر پہلے وہ چڑیا کے چوزے کی مانند ہو گیا جس کے جسم پہ کوئی بال تھا نہ اعضاء۔ کہتے ہیں اسی سال عرب میں چیچک کا مرض بھی دیکھا گیا۔ راہ گزاروں میں ہرمل، تم اور مرار جیسے تلخ پودے اسی سال پیدا ہوئے۔ عرب کی تاریخ میں یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ وہ سال یاد رکھا گیا۔ اسے عام الفیل کہا جانے لگا، یعنی ہاتھی والا سال۔ اس واقعے کے کوئی 61 دن بعد 12 ربیع الاول بروز سوموار کو پیدائش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین لمحہ آتا ہے۔ اللہ نے یہی دن یاد رکھوانے کے لیے ابرہہ کو بھیجا تھا۔ ابرہہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم جانشین ہوا۔ یکسوم کی وفات کے بعد مسروق بن ابرہہ حکمران ہوا۔ وہ یمن پہ حبشوں کا آخری حکمران ثابت ہوا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔